क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के टॉक शो आपके मुताबिक में मैं हूँ शमशम जावेद और मेरे साथ ही मेजबान ग्लैडस शबाना हैं। आप तमाम देखने वालों और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाज़रीन, आज हमारा जो मौज़ू गुफ्तगू है बड़ा ही अहम है। सब जानते हैं कि माशरा किस तरफ जा रहा है, ना रवादारी है, ना मसावी, ना कोई तकसीम है, ना उसमें इंसाफ है, न जानो माल, ना इज्जत व तकरीम है, बल्कि यहाँ तक कि इंसाफ बाहम पहुंचाने वाले ही कातिल बन जाते हैं। इतनी शिद्दत कैसे आ गई माशरे में? और यही है कि हमने आज वो अकाइयाँ जो एक माशरे को या माशरे की तश्कील नौ में हिस्सा लेते हैं, वो हैं माँ, फिर हमने बाप भी शामिल किया, एक वालिदैन, फिर उसके बाद उसका माहौल, घर का माहौल आता है, फिर उसके बाद उसका क्या लें चर्च या इबादत का, फिर इंस्टीट्यूट ले लें कि उसका माहौल उस बच्चे पे क्या असर रखता है, क्या असरअंदाज करते हैं। बाज़ औक़ात अब भी है, ये नहीं है कि बच्चा जाके घर बोले कि मेरी टीचर ने ये कहा है मैंने ये करना, तो इतना इन्फ्लुएंस होता है उस बच्चे पर। लेकिन ये बगाड़ क्यों हो गया? फिर हमारे पास जो बुनियादी अकाइयाँ हैं, जैसे घर का माहौल, वालिद वालदा, फिर इबादत का, फिर आपका इंस्टीट्यूट, फिर उसके बाद सोसाइटी में जाते हैं। क्या ये जो इस तरह बगाड़ पैदा हुई, ये कहाँ है? बहुत सारे महरक़ात हैं जो यहाँ अभी फ़िलहाल हमें डिस्कस नहीं करना है, सियासी माहौल भी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज बड़े ही कामयाब पेरेंट्स भी हमारे साथ हैं और एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। तो फरहान गिल साहब वो सिटी हाई स्कूल के प्रिंसिपल हैं और जाहिर है प्रिंसिपल के लिए बहुत सारे उनके सामने एक एम्स भी होते हैं, ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, बहुत सारा होता है कि अपने पेरेंट्स को भी डील करना है, टीचर्स को भी डील करना है, बच्चों को एजुकेशन मेयार को भी देखना है। इसी तरह उनके साथ उन्हीं की मिसेज भी रेबेका फरहान हमारे साथ हैं। एक इंग्लिश मीडियम स्कूल BIP इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के बड़ी सारी कंपटीशन भी होता है, बहुत कुछ ख्याल भी रखाना पड़ता है, फिर वालिदैन की बड़ी तवक्कुआत होती हैं एडमिनिस्ट्रेटर के, प्रिंसिपल से या उनके टीचर्स के। इनके साथ सारा सुहेल भी हैं और वेल एजुकेटेड हैं, फिर वो ट्रेनर भी हैं और उसके अलावा एडवाइस भी करते हैं हाई एजुकेशन के लिए। और ग्लैडस शबाना को सब भी जानते हैं, कॉलमिस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। हाल ही में एक बड़ी अच्छी तंजीम ने उन्हें जनरल सेक्रेटरी भी बनाया है, काफ़ी एक्टिव हैं। तो आज की मेज़बान वही हैं, तो मैं चाहूँगा कि बाकी का जितनी भी गुफ्तगू है उनके हवाले करूँ। जी, मैं आपको वेलकम कहती हूँ प्रोग्राम में और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपके ख्याल में बेहतर माशरे की तश्कील के जो ज़िम्मेदार हैं, वो सिर्फ वालिदैन हैं या उस्ताद भी हैं? माशरे की तश्कील में माँ-बाप के साथ उस्ताद का और माशरे का खुद बहुत, माशरे में हमारे इर्द-गिर्द के जितने भी जो उस बच्चे के और पर असरअंदाज होते हैं, तमाम के तमाम अवामिल जो हैं वो मेरे ख्याल में वो मैटर करते हैं। सिर्फ वालिदैन नहीं, पूरे घर का माहौल, पूरा खानदान, क्योंकि माँ-बाप के साथ-साथ अगर हम पाकिस्तान में देखें तो हमारा अभी वो खानदानी निज़ाम टूटा नहीं। हमारा पूरा खानदान, बहुत से लोग जो हैं वो एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि वो तमाम का तमाम, फिर वो आपका मोहल्ला, वो गली, वो सारा एरिया जो है वो बहुत मैटर करता है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये असरअंदाज होती हैं एक बच्चे की और के ऊपर। मैम, बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिदैन जब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तो वो ये समझते हैं कि अब मुकम्मल ज़िम्मेदारी जो है वो टीचर्स की है और स्कूल की है।
تو کیا یہ اس طرح سے سوچنا صحیح ہے؟ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. یہ سوچ جو ہے نا اب ذرا زیادہ ہوتی جا رہی ہے, پہلے نہیں تھی یہ سوچ. اب جب سے پرائیویٹ اسکولوں کا میں نے دیکھا ہے بچپن سے لے کے اب تک, کیونکہ ہم خود بھی جب پڑھے تب یہ سوچ میں نے اپنے ماں باپ میں یا ارد گرد اپنے دوسرے لوگوں میں نہیں یہ دیکھی تھی کہ سارا کا سارا جو ہے وہ اسکول کے اوپر ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ پہلے خود بچوں کو, جیسے اگر میں اپنے اوپر دیکھوں تو بچپن سے لے کے آج تک میری ماں, جس میں میرے والد بھی ہیں, وہ سارے کے سارے, پھر جوائنٹ فیملی تھا, مجھے اپنی دادی کی بھی ڈانٹ ڈپٹ یاد ہے, روک ٹوک یاد ہے. اس کے علاوہ مجھے اپنے چچاؤں کی, یا جب ہم اپنے نانا جی کے گھر جاتے تھے وہ بھی کسی نہ کسی بات پہ ماموں, مطلب پوری فیملی جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہے, بچے کو کی تربیت کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ غلطی نہ کرے. آج کل اگر آپ ماں باپ کے علاوہ کوئی دوسرا اس بچے کو ٹوک کے کسی بات پہ, کسی غلطی کے اوپر, تو ماں باپ بہت مائنڈ کرتے ہیں, جی آپ نے میرے بچے کو کہا کیوں ہے. اور اس کے بعد آ جاتی ہے اسکول کی بات. جب اسکول میں بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو جی بہت فیسیں دے رہے ہیں, اب ساری ذمہ داری جو ہے وہ ٹیچر کے اوپر ہے. اس کے بعد جب سے یہ ٹیوشنوں کا جو بخار چڑھا ہے, سوری میں یہ کہوں گی کیونکہ یہ بخار کی صورت اختیار کر گیا ہوا ہے کہ ٹیوشن بچے کو ضرور پڑھانی ہے. میں ماؤں کو کہتی ہوں چلیں بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے, جب تک وہ چھوٹا ہے کم سے کم آپ اتنا تو پڑھا سکتے ہیں, آپ بچے کو ٹیوشن پہ مت بھیجیں. اسکول کے بعد آپ بچے کو ٹیوشن پہ بھیج دیتے ہیں تو آپ کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس کے پاس کتنا ٹائم بچتا ہے, کیونکہ ماؤں کی کوشش ہوتی ہے بچہ ایسی ٹیوشن پر بھیجیں کہ اسکول کے بعد وہ آ کے رات کے وقت آئے, بس کھانا کھائے, تھکا ہوا ہو اور بستر پہ گرے اور سو جائے. تو یہ ربیکہ صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 2 دہائیاں یا 3 دہائیاں پیچھے چلے گئے, اس وقت اسٹوڈنٹ تھے بڑے برخوردار قسم کے, بڑی عزت کرتے تھے ٹیچر کی بھی. کیا آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ اسی سوچ کے ساتھ آ رہا ہے اور وہی اچیو کر رہا ہے؟ کوئی ایسا ہو لگتا ہے آپ کو؟ بات یہ ہے کہ پھر آ جاتی ہے ماں باپ کی بات. اگر ہم اپنے پہ دیکھیں تو ہمارے والدین کہتے تھے کہ ٹیچر کی, کیونکہ میری والدہ خود استاد تھی, میری دادی بھی استاد تھی, استادوں کا خاندان تھا, تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ گھر آ کے ٹیچر کی آپ نے ہمیں کوئی بات نہیں کرنی کہ میں نے ہوم ورک نہیں کیا, میں نے یہ نہیں کیا, اس بات پہ مجھے پنش ملی, اس بات پہ پنش ملی, تمہاری غلطی ہو. اور جبکہ اب جو ہے ماں باپ کہتے ہیں کہ ہاں جی استاد نے کہا کیوں ہے. پہلے تو وہ آ کے ماں باپ کہیں گے ہاں جی بچہ ہوم ورک نہیں کر رہا, یہ نہیں کر رہا, وہ نہیں کر رہا, آپ اس کو ڈانٹیں, آپ اس کو کچھ کریں, آپ اس کو منع کریں. جب منع کریں گے کچھ سختی ہو جائے گی تو وہی ماں باپ آ کے کہیں گے جی آپ نے کہا کیوں میرے بچے کو. اور جب سے مار نہیں پیار کا وہ آ گیا ہے, بہت سے اس میں فیکٹرز آتے ہیں. کچھ استادوں کی طرف سے کچھ ایسے واقعات ہوئے جس کی بنا پر گورنمنٹ کو یہ اقدام اٹھانا پڑا. لیکن یہ تھا کہ پہلے ہم اپنے بزرگوں سے بھی سنتے ہیں کہ جب وہ پڑھتے تھے تو تبھی اسکول میں سختی ہوتی تھی, سختی سے ٹیچرز کہتے تھے, اور جو بچے پڑھنا چاہتے تھے وہ پڑھتے تھے. بہت سے پڑھائی سے اس ٹائم پہ بھی بھاگے مار کی وجہ سے. تو یہ وجہ ہے کہ بچوں کے اندر نا جب ماں باپ کی انہیں بیک مل جاتی ہے کہ ہاں بھی تمہارا ٹیچر تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا, تو وہ پھر بچہ وہ بھی آگے سے کہتا ہے کہ ہاں جی انہوں نے مجھے کہا کیوں. وہ پھر آگے سے استاد کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ استاد کے آگے کھڑا ہوتا ہے تو کل کو وہ ماں باپ کے آگے بھی کھڑا ہوگا. میں ایک ناظرین آپ کو بتاتا جاؤں, پاکستان کے ناظرین کے لیے, کہ یہاں پہ انگلینڈ, یو کے یا اور جگہ پہ اب انہوں نے, چونکہ ٹیچر پنشمنٹ نہیں دے سکتا ان کو جیسے پہلے اسٹرک یوز, ڈیٹینشن ایک روم انہوں نے بنایا ہوتا ہے, وہاں پہ پنش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ضرورت کے تحت اس طرح کیا جا رہا ہے, کیونکہ بگڑتے جانا. اب باہر سٹاپ پہ گالی گلوچ بچے صاف دے جاتے ہیں, یہ ماں باپ نے کیا وہ کیا. تو یہ دیکھتے ہوئے کہ اب پوری دنیا میں یہ ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. جی گلیڈس,
آپ آگے بڑھیے گا فرحان صاحب کی جی طرف. جی 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 سر. سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ بچوں کی کردار سازی کے لیے جو والد ہیں ان کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی نے بھی بات کی ہے کہ پیرنٹس کا دونوں کا کردار ہے، یعنی کہ اگر ماں کا کردار ہے تو ساتھ باپ کا بھی اتنا ہی رول ہے، بلکہ پیرنٹس کا بڑا ڈائیورسفائڈ رول ہے، کیونکہ انہوں نے بچوں کو کچھ چیزیں سکھانی ہوتی ہیں گھر میں، جیسے آنیسٹی ہے، پھر یہ ایمپتھی ہے، یہ چیزیں ہیوملٹی. تو یہ چیزیں جب ہم بچوں کو گھر سے سکھاتے ہیں تو پھر وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اسکول میں جا کر ٹیچرز بھی جب اور اچھی باتیں بتاتے ہیں تو وہ پھر ان کو اچھے طریقے سے اس بات کی سمجھ آتی ہے. لیکن اگر گھر میں بالکل نہ بتایا جائے اور گھر کا ماحول اگر خراب ہو اور وہاں پہ ہر چیز نیگیٹو ہو تو پھر ان کی پرسنالٹیز کی ڈیولپمنٹ بھی نیگیٹو ہی ہوتی ہے. لیکن اگر سارے مل کے یہ رول ادا کریں، ٹیچرز، پیرنٹس، ماں باپ اور ٹیچرز بھی اور ساتھ اسٹوڈنٹس بھی انوالوڈ ہو تو پھر یہ سوشلائزیشن کا جو عمل ہے نا یہ اچھے طریقے سے ہو سکتا ہے. اور یہ فرحان صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں کافی گاؤں سے دوسری جگہ سے بھی بچے آتے ہیں، پھر کچھ چینل بھی ہے، میڈیا بھی ہے، میڈیا پہ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کو زیر کرنے کی. جو نیوز چینل ہیں گھر والے سن رہتے ہیں، بچے بھی کیا جب آپ دیکھتے ہو وہاں پر بھی کوئی بچے آپس میں کوئی سیاسی رنگ آ گیا تو اس پہ بحث و تکرار، تو کیا اس میں آپ بچوں کو اسپیشل اسمبلی میں کوئی اس قسم کا کوئی ایڈوائس کرتے ہیں؟ ہاں جی، انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے ایک تو پولیٹیکل بات کوئی نہیں کرنی، ساتھ ریلیجیس ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے بالکل، اور سارے مطلب اس چیز کو ہم کافی کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی سیاسی بات نہ کریں، کوئی کیا ہو رہا ہے دنیا میں یا ملک میں یا اس کو ڈسکس نہ کریں، آپ صرف اپنی ایجوکیشن پہ فوکس رکھیں اور جو آپ جس کام کے لیے آپ آتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ اپنا گول اچیو کریں، بس یہ انہیں بتایا جاتا ہے. ہاں جی، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو میں نے انٹرو میں بتایا کہ معاشرے میں بڑی شدت پسندی یا آس پڑوس کے ایک دوسرے کے ساتھ بن نہیں پڑتی. کسی وقت ہوتا تھا پڑوس میں کیا پکا ہوا ہے وہ بیچ رہا ہے، یا وہ کہہ رہے ہیں کہ آج بڑا اچھا آپ کی پسند کا بنا ہوا ہے، وہ بھی جاتے. مطلب یہ ساری ایک سلسلہ وار اس طرح کی دیکھنے میں آئی ہے کہ سیپریٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ اقتدار ہوتے جا رہے ہیں. تو اصل تو آج ہمارا ایجوکیشنل بھی ہے اور بچے کی تربیت بھی ہے. تو اس طرح آپ کیسے ہیلپ فل ہو سکتے ہو جو اپنے بچوں کو، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے کہے نا اس کا ڈیڈی بولو کوئی بیل ہوئی کہ بولو میں گھر نہیں ہوں، تو کہے گا بچہ کہے گا ڈیڈی آپ تو گھر ہو، مجھ سے کیوں آپ کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بولوں. ایسی صورتحال ہے کچھ. جی ابھی آپ دیکھتے ہو نا، آپ بھی دیکھتے ہو کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، تو کیا سوچتے ہو کس طرح ہم اس کو سالو کر سکتے ہیں؟ ایکچولی کچھ جیسے مختلف انسٹیٹیوشن میں ان کی سچویشن فرق ہوتی ہے، یعنی کہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کن ماں باپ کے بچے آ رہے ہیں. تو جو ہمارا CTI ہے یعنی کہ کرسچن ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہائی اسکول، یہ اس میں جو بچے آتے ہیں وہ بہت ہی پور بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، یعنی کہ جن کے ماں باپ جب ہم وہ ان کا فارمز وغیرہ فل کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوالیفیکیشن لکھنی پڑتی ہے ماں باپ کی، تو موسٹلی ان پڑھ ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ میٹرک یا بہت ہی کسی نے کیا ہو تو وہ انٹر یا BA تک تو میں نے کوئی نہیں دیکھا. چند لوگ جو ابھی ہمارے پاس آئے تھے وہ پروفیسرز کے بچے بھی آئے ہیں، لیکن موسٹلی جو بچے ہیں وہ پور بیک گراؤنڈ کے اور گاؤں کرسچن فیملیز جو گاؤں کے یا جنہیں کوئی نہ کوئی مسائل ہے وہ لیبررز کے، پھر یہ بچوں سے لیبر بھی کرواتے ہیں لوگ یہاں پر، اس میں بھی وہ بچے پھر پڑھائی سے ہٹ کے تو کئی دفعہ لیبر کے لیے گئے ہوتے ہیں، کبھی اس طرح کے مطلب یہ تھوڑا سا ماحول فرق ہے. لیکن کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ ماں باپ بے شک غریب ہوں یا جیسے بھی ہوں وہ شوق رکھتے ہیں کہ بچے کچھ کریں، تو وہ وہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بچے
आर्मी ऑफिसर्स भी बनते हैं, डॉक्टर्स भी बनते हैं। आपके इंस्टीट्यूट में बास्केटबॉल के बड़े इंटरनेशनल प्लेयर पैदा हुए हैं, क्रिश्चियन भी उसमें एक हाँ जी। नामवर जी आए हैं। असल में चलते हैं एक स्कूल का इंस्टीट्यूट, आप 2 मीडियम के, आपकी मिसेज इंग्लिश मीडियम को एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी प्रिंसिपल हैं, आप उर्दू मीडियम के भी प्रिंसिपल हैं। ये वो जो लाइब्रेरी का होता था, कहानियों की तरफ रुझान होता था। आज दादी माँ और नानी माँ तो उनको कहानियां नहीं सुना रही। अब एक लाइब्रेरी का पीरियड होता था, अब पता नहीं वो चूंकि अब कुछ ज्यादा बर्डनस हो गया है एजुकेशन का। क्या ऐसे आप दोनों लेके आते हो कि बच्चों में हम्बलनेस और एक जाहिर है स्टोरी, मॉरल स्टोरीज होती हैं, उसकी वजह से वो सोचता है? जी हाँ जी, हम असेंबली जब होती है हमारी, तो उसमें हम उन्हें मॉरल लेसन देते हैं। फिर आपने बास्केटबॉल का जिक्र किया, तो ये जो सिटी हाई स्कूल की जो ग्राउंड है, वो एशिया की पहली ग्राउंड है जिसमें जो बास्केटबॉल सिटी हाई से शुरू हुआ था, और रॉबर्ट फॉस्टर थे जो जो इसको लेके आए थे, और 1942 में पहला इसका मैच हुआ था। हमारे पास उसकी ट्रॉफी भी है ऑफिस में। तो उसके बाद फिर बास्केटबॉल में बहुत से लोग इस गेम की, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, ये भी बहुत बहुत जरूरी है। तो मोस्टली जो सिटी आई के लोग हैं, वो बास्केटबॉल की बेस पे आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, इन शोबों में गए हैं। पहले कहा जाता था कि कुछ एक्टिविटीज हैं जो एक्स्ट्रा करिकुलर है, उन्हें समझा जाता था कि ये करिकुलम से अलग है। लेकिन अब आजकल कहा जाता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज नहीं, उसका हिस्सा है, करिकुलम का हिस्सा है। तो हम भी इस पे, हमारे काफी इवेंट्स होते हैं जिसमें ये जो सोसाइटी की बात हो रही है कि बच्चों को किस तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं, तो उसमें डिबेट्स होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, और साइंस कॉम्पिटिशन होते हैं। मतलब मुख्तलिफ चीजें होती हैं जिससे बच्चे फिर बड़े, उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और वो बोर्ड में भी अच्छे नंबर लेते हैं, और अच्छी जगहों पे जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में। और पूरी कोशिश है हमारी कि हम बच्चों को मॉरल और एथिकल वैल्यूज जहां पर वो उनमें कमी आ रही है, वो हम उन्हें दे सकें। मॉर्निंग असेंबली के अलावा सारा टाइम, जिस टाइम भी हम देखते हैं कि बच्चों को कहीं ना कहीं काउंसलिंग की जरूरत है, उनकी काउंसलिंग की जाए, उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की जाए। और ये जैसे सीटीआई या ईएमएस स्कूल जिसकी मैं हूँ, क्योंकि एक ही कैंपस में दोनों स्कूल हैं, तो पेरेंट्स का कोई खास टाइम नहीं है। जब भी पेरेंट्स हमें अवेलेबल होते हैं, वो आते हैं बच्चों को छोड़ने, हम उन्हें कॉल करते हैं, उनको बुला के हम उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं बच्चों, पेरेंट्स के साथ, कि आपके बच्चे की ये प्रॉब्लम आ रही है, घर से ये है, वो उसकी स्टडीज पे असरअंदाज हो रही है, वो उसके बिहेवियर पे असरअंदाज हो रही है, वो उसके रूटीन मैटर्स पे। तो वो पूरी कोशिश होती है कि हम पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग जो है, उसके लिए कोई खास वक्त का हम इंतजार नहीं करते। हम जैसे जरूरत महसूस करते हैं, हम उनको कॉल करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो बच्चे हमारे पास हैं, एटलीस्ट हम उन बच्चों के मसाइल को जहां तक पेरेंट्स के साथ मिलके हल कर सकें। जहां पे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं कोई किसी हेल्प की जरूरत होती है, वो भी हम कोशिश करते हैं कि हम उन्हें प्रोवाइड कर सकें। जी जी, थैंक यू। मैं छोटी सी शेयर बात करूंगा कि अमेरिका का एजुकेशनल सिस्टम और पाकिस्तान का एजुकेशनल सिस्टम में डिफरेंसेस ये हैं कि एक स्टूडेंट को प्लेटफॉर्म फराहम किए जाते हैं दोस्ती दूसरों के साथ करने की, ऐसे क्लब्स, ऐसी एक्टिविटीज किए जाते हैं कि एक दूसरे के साथ उसकी कम्युनिकेशन हो, एक दूसरे के साथ सीखे। टीचर की फोन भी दिए जाते हैं कि whenever you need any help, educational help, you can call। लेकिन चूंकि बदकिस्मती है कि उनका माशरा और हमारे माशरे में थोड़े सारे फर्क है, एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, वो इस तरह से उनको ग्राउंड नहीं दी जाती। जी, गुड इवनिंग सारा। हाँ जी, खुश आमदीद। थैंक यू सो मच। जी सारा, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आप बराह रास्त बहुत से वालिदैन से मिलती हैं, तो आप ये बताएं कि जो हमारे मसीही वालिदैन हैं, तो माशरे में आप किस हद तक मुतमिन है कि वो अपना सही किरदार अदा कर रहे हैं? थैंक यू सो मच मैम शबाना, सबसे पहले कि ये प्लेटफॉर्म आपने दिया और इसकी वसासत से जो है वो बहुत से लोग हमें सुन सकते हैं और
ہم سب کے ساتھ مل کر سیکھ سکتے ہیں. میں بہت سے پیرنٹس کو دیکھتی ہوں, ان سے ملتی ہوں, اور جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں بینگ اے کرسچن, ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں ایز اے لیڈر. ہم بچوں میں جس طرح فار ایگزامپل میں سیمنری پڑھاتی ہوں, اور بہت سے کرسچن بچوں کو جو ہے وہ بہت سی چیزیں سکھاتی ہوں. اگر ہم اس سے پہلے تھوڑی سی اس طرف آ جائیں کہ معاشرے کی تشکیل میں پیرنٹس اور ٹیچر کے کردار کی طرف اگر ہم آ جائیں, تو اس میں سمجھتی ہوں کہ کچھ ذمہ داریاں ہیں جو پیرنٹس کی ہیں, انہوں نے فلفل کرنی اپنی ذمہ داریاں, اور کچھ جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ ٹیچرز کی ہیں, انہوں نے فلفل کرنی ہے وہ ذمہ داریاں. تو اگر یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریاں بہتر طریقے سے سر انجام دیتے ہیں تو پھر ایک اچھا معاشرہ تشکیل پاتا ہے. جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں ریلیجیس اسٹڈیز کے بارے میں, ہم انہیں بہت سی, جس طرح فار ایگزامپل میں سکھاتی ہوں تو میں نے بہت سی ایگزامپلز ریلیٹ کرتی ہوں کلام سے, اور جو ہمارے آج کل کے دور میں جو چیزیں رونما ہو رہی ہیں ہمارے ارد گرد, یا ہم خود کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ذریعے. اوبویسلی ہم بہتر بیٹے اور بیٹیاں کیسے بن سکتے ہیں, ہم بہتر معاشرے میں بہتر اسٹوڈنٹس کیسے بن سکتے ہیں, ہم بہتر بہن بھائی کیسے بن سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہماری کاؤنٹ ہوتی ہیں ایک معاشرے کی تشکیل میں. یہ سب چیزوں کا کہہ لیں کہ ایک اہم کردار ہوتا ہے, اور یہ سب چیزیں اپنا جب پارٹ جو ہے یا اپنا جو کردار ہے وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیتی ہیں, تو پھر ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بنتا ہے. مجھے یہ موقع ملا, اپرچونٹی ملی کہ میں نے کپل آف کنٹریز جو ہیں وہ وزٹ کی, اور میں نے جو ڈفرینس دیکھا ہے پاکستان میں اور باہر کے ممالک میں. باہر یہ ٹیوشن والا کوئی سسٹم نہیں ہوتا, باہر اسکولز میں ہی اتنی اچھی ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ بچے صبح جاتے ہیں اسکول, وہ اپنا فار ایگزامپل 6 o'clock وہ اسکول چلے جاتے ہیں, اور وہ اپنا لنچ بھی جو ہے وہ دوپہر کا 7 لے کے جاتے ہیں, وہیں سارا دن پڑھتے ہیں, اور پھر وہ شام کو 5 یا 6 بجے واپس آتے ہیں. دیر از نو اسپیس, یا ان کے لیے کچھ بچتی نہیں, ٹائم بھی نہیں بچتا ان کے لیے کہ وہ ٹیوشن جائیں. ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ انہیں مزید ٹیوشن کی ضرورت نہیں ہوتی, بلکہ وہ سب کچھ انہیں اسکول میں ہی پرووائڈ کیا جاتا ہے. ایسا ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے, اور ان کو اچھی اسٹڈیز دی جاتی ہیں, ایجوکیشن ان کی اتنی اچھی ہوتی ہے. اور میں نے پھر ان بچوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ اتنے اچھا گرو کرتے ہیں. ایک میرا تجربہ جو کہ انہوں نے شیئر کیا سائرہ طاہر صاحبہ نے, بہت سارے انسٹیٹیوٹ ایسے ہیں جو ان کو بچوں کو وہاں پہ لنچ پرووائڈ کرتے ہیں, جو اب پنجاب گورنمنٹ نے بھی اس کو اپنانے کی کوشش کی ہے کہ ان کو لنچ دیا جائے. یا پہلے کسی وقت میں جیزس اینڈ میری کانوینٹ میں پڑھا ہوں تو کسی وقت وہ سسٹرز ملک, دودھ اور اس طرح کے, ابھی بھی انہوں نے پھر شروع کیا ہے. جی سارا, میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے یہ 2 گروپوں میں بٹا ہوا ہے, انگلش میڈیم اور اردو میڈیم, تو کیا اس کے بھی معاشرے پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اگر ہم چائنا کو دیکھیں تو چائنا نے بہت ترقی کی ہے, اور جو چائنیز ہیں انہوں نے ترقی کی ہے اپنی مادری زبان میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اگر انگلش کو ایز اے بیریئر نہیں بنانا چاہیے. اگر وہ ہماری ترقی میں رکاوٹ بن رہا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ہم فار دا ٹائم بینگ سائڈ پہ بھی کر سکتے ہیں, کیونکہ بہت سے ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں اپنے ارد گرد جو آن لائن ڈفرینٹ لینگویجز سیکھتے ہیں. ایون آئی ہیو سین اے گرل who has learned 15 languages online. اس نے 15 جو ہے نا وہ انٹرنیشنل لینگویجز سیکھی ہیں, اور وہ بچی بہت ہی پیاری بچی ہے. اور دیکھ کے اپنے ایسے بچوں کو اپنے ارد گرد جو مسیحی بچے ہیں اور وہ اتنی ترقی کرتے ہیں تو دل بہت زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے دل ہمارا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اگر اپنی ہی اردو زبان میں ہی ترقی کریں تو وہ ہم زیادہ بہتر طور پہ ترقی کر سکتے ہیں. جی میں ایک بات کرنا چاہوں گا, میرے سامنے فرحان صاحب بھی دونوں میڈیم کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو لینگویج تو آتی ہے کہ مدر ٹنگ جو ہے وہ زیادہ ایجوکیٹ اس میں ہیلپ کرتی ہے. مشکل یہ ہے کہ چائنیز کی ٹیکنالوجی آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے. یہاں پہ جتنا بھی ایجوکیشن یا ہائی ٹیکنالوجی یا دوسری آ رہی ہے دوسری لینگویج میں, جب یہ یہاں پہ ٹرانسلیشن ہوتی ہیں تب تک تو نئی ایک ٹیکنالوجی آ جاتی ہے.
اور یہاں آپ دیکھ لو کیئرنگ ہو گیا، میڈیکل MBBS ڈاکٹر نرسز سب کے لیے ہفتہ لئی یا اس کو ایک ٹریننگ، جدید ٹریننگ ہر 15 دن بعد، ہر مہینے بعد، ہر اس کو ٹریننگ ایک نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہاں پہ آ کے پرابلم آ گیا ہے کہ اگر اتنی ٹیکنالوجی آ جائے کہ وہ اردو میں ٹرانسلیٹ کر پائیں بکس کا بھی، دوسری کی یہ بھی۔ اب سارا میں آپ کے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ یہ جی سب کچھ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے، کہاں پہ بگاڑ ہوئی کہ آج اگر ہم باہر دیکھتے ہیں، ہٹ کے تھوڑا سا اسکول سے، ایجوکیشن سے ہٹ کے دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بچے نے موو کرنا ہوتا ہے، سوسائٹی میں جانا ہوتا ہے، ظاہر ہے بچے نے سوسائٹی میں جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ کیا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ آج معاشرہ کسی کی عزت نہیں کر رہا، کسی کا وہ غیر محفوظ ہو گیا، بچی ہیں تو اور بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم دیکھیں رولز پہ بات کریں کہ پیرنٹ کا رول اور ٹیچر کا رول، آ جاتے ہیں ہم سب سے پہلے پیرنٹ کے رول پہ بات کرتے ہیں، پیرنٹ کی رسپانسبلٹی پہ بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتی ہوں کہ جو پرائمری انفلوئنس ہے وہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے۔ پیرنٹس بچے کو گھر میں سکھاتے ہیں کہ ان کا بلیف، فاؤنڈیشنل سکلز، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ پیرنٹس سکھاتے ہیں بچے کو گھر میں، یہ گھر سے سٹارٹ، ہم نے شروع سے ہم سیکھتے آئے ہیں، ہم سنتے آئے ہیں یہ بات کہ جو ماں کی گود ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور یہ ابھی تک ایسے ہی ہے، گھر میں بچہ سٹارٹ کرتا ہے، کہتے ہیں چیریٹی بگینز ایٹ ہوم، ہر چیز گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہ بیسک چیز ہے بچے کو سکھانا۔ پھر ایموشنل سپورٹ کی اگر ہم بات کریں تو جو ایموشنل سپورٹ ہے یہ بھی پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچے کو ایسی ایموشنل سپورٹ، سیکیورٹی دیں، بچے کو سیکیورٹی وائز اس کو سپورٹ کریں کہ جو اس کے مینٹل ہیلتھ کو اور اس کی ویل بینگ کے لیے اچھی ثابت ہو۔ پھر اگر ہم اسی کو آگے دیکھیں تو لانگ ٹرم امپیکٹ ہوتا ہے بچے کے اوپر۔ لانگ ٹرم امپیکٹ میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو بچے کو چیز سکھا دیتے ہیں، اس میں پیرنٹنگ سٹائل آ جاتا ہے آپ کا، کہ پیرنٹس کس سٹائل سے جو ہے وہ بچے کو چیزیں سکھا رہے ہیں، یا وہ کیا چیزیں بچے کو سکھا رہے ہیں گھر میں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں شیئر کروں گی، 7 سال کا میرا بیٹا ہے، وہ اکثر یہ چیز کہتا ہے، ایک دفعہ اس کو میں نے سٹارٹ ہوا نیو سیشن، اس کو پورا باکس جو ہے میں نے لے کے دیا پینسلز کا، اور میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ چلو تھوڑا ٹائم اس کا اچھے سے گزر جائے۔ میرا بیٹا اسکول لے کے گیا پورا باکس پینسلز کا، اور اس نے اپنی کلاس میں ہر بچے کو پینسل دے دی، اس نے وہ سارا باکس جو ہے وہ فنش کر دیا۔ گھر آیا تو میں نے کہا بیٹا باکس کی طرح پینسلز کا، تو وہ مجھے کہتا ہے مما وہ تو میں نے سب کو دے دیا، ڈیڈی نے سکھایا ہے نا شیئرنگ از کیئرنگ۔ I said okay، یعنی کہ اس نے چیز گھر سے سیکھی تھی کہ شیئرنگ از کیئرنگ۔ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو جو چیز اس نے جو گھر سے سیکھی ہے بچے نے، جو چیز وہی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بنتی ہے۔ جی سارا، میں آپ سے یہ پوچھوں گی کہ یہ جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جی بالکل، there is always room for improvement، اور ہمارے نظام میں بھی بہت سی امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ اگر ہم دیکھیں پرانے زمانے میں، تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تو پہلے کیا ہوتا تھا، جن وقتوں میں ہم پڑھے ہیں ایک بھاری سا بیگ ہوتا تھا ہمارا، اور ایون کہ ہمارے شولڈرز بہت زیادہ دکھتے تھے وہ بیگ اٹھاتے ہوئے۔ ابھی بھی کئی حد تک تبدیل ہوئی ہیں چیزیں، لیکن ابھی بھی ہمیں مزید تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمارے تعلیمی نظام کو بھی مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ جس طرح مزید ٹیکنالوجی آتی ہے، جس طرح سر سیمسن نے بات کی کہ جدید ٹیکنالوجی آتی ہے، ہر شعبے میں آتی ہے، اور اسی طرح تعلیمی نظام میں بھی جدید ٹیکنالوجی آتی ہے، اس کی وجہ سے کریکولم چینج ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہمیں بھی بہت تبدیلیوں کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ اگر معاشرے میں رہتے ہیں اس کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں دوسروں کے ساتھ ملنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہم تبھی مل سکتے ہیں جب ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کے چلیں۔ جی میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ چونکہ میں سینٹ مائیکل ہائی اسکول میں کیمسٹری اور بایو کا ٹیچر تھا کوئٹہ میں، تو ہمیشہ میں ایسا کرتا تھا کہ لیپ ٹاپ میں USB میں وہ لے کے جاتا تھا، جو بھی میرا ایک لیکچر ہوتا تھا، فلورز یا ڈفرنٹ جیسے بھی ہوتا تھا، میں ان کو باقاعدگی سے وہاں پہلے ان کو ایک پرفارم کرتا تھا، پھر اس کے بعد ان کو لیکچر دیتا تھا۔ کئی دفعہ میری مخالفت تو ہوئی، لیکن یہ ایک جب تک ہم اپنے نظام میں اس طرح سے لے کے نہیں آتے نیو
जदीद टेक्नीशियन, ये मेरे सामने बैठे हुए हैं दोनों ही, एक प्रिंसिपल मुख्तलिफ ट्रैक के, गालबन यकीनन ये ज़रूर इस तरह की चीज़ें यूज़ करते होंगे कि आज लैपटॉप की मतलब उनको जो है स्क्रीन पे दिखाना, एजुकेट करना, इस तरह की बड़ी ज़रूरी चीज़ें हो गई हैं, तब भी हम कम्पीट कर पाएंगे। आपने बर्मिंघम से एजुकेशन भी हासिल की, तो हमारे कैंपस जो यहाँ के, आपके एक्सरसाइज भी मिलेगी वहाँ पे, मुख्तलिफ जो स्पोर्ट्स का, दस्तकारी का, एवरीथिंग इज देयर। मतलब कैंपस हैं, आपको बड़ी सारी चीज टेक्नोलॉजी देते हैं जो खुद ब खुद ही वो सीख जाते हैं। इस तरह से स्टिचिंग का भी, इस तरह के बहुत वसी कैंपस हमारे पास 6 यूनिवर्सिटियां हमारे न्यू कासल में, बड़ी वाली, जो मैंने खुद बागौर जाके देखी हैं। अब चूंकि हमारा राउंड एक इस तरफ आ गया कि टीचर्स की कोई ऐसी जिम्मेदारी या कोताही हुई, क्योंकि कहते हैं कि 3 साल का बच्चा, उस पे जो कोरा कागज होता है, जो लिख देते हो सारी उम्र लौटाता है। लेकिन जब हम इस पे जाते हैं और आज देख रहे हैं, जरूरी ये है कि हम इस माशरे को सेव करें, इसमें रवादारी पैदा करें, इसमें कबूलियत है वो लेके आए, एक दूसरे को माने। क्यों नहीं आ रहा? कहाँ पे कताई क्या हुई? वालदेन से हुई या टीचर से हुई? जाहिर है दो शख्सियत डेवलप, जो एक पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, ये दो अहम शख्सियत हैं इसमें, घर, पेरेंट और आपका टीचर्स। क्या ऐसा क्यों, कहाँ पे रखा ऐसा हो गया? जी, टीचर्स की आपने बात की, स्टार्ट आपने ये किया कि आया टीचर्स, तो जाहिर है टीचर्स भी इंसान है, इसी सोसाइटी का हिस्सा है। जब टीचर खुद मसाइल का शिकार होगा तो जाहिर है कि वो अपने फराइज जो है इंजाम नहीं दे पाएगा। आप फरहान साहब, आप दोनों शेयर करें अपनी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों अपनी जो भी शेयर करें जो भी। जी, हालात बात और वक्त गुजरने के साथ साथ टीचर्स में वो डेडिकेशन, काफी उसमें कमी हुई, जो अगर हम पीछे थोड़ा सा देखें, हम कहते हैं कि उस्तादों का ये किरदार, उस्ताद का ये किरदार था माशरे की तश्कील में, तो जाहिर है टीचर्स का भी उसमें है कि वो भी इस माशरे की वजह से उनमें भी चेंजेस आई, उनके रवैयों में। और दूसरा, जब हम पाकिस्तान की हम बात करते हैं, हम इधर अपना इस माहौल की बात करते हैं, तो जब प्राइवेट स्कूल बहुत ज्यादा आ गए और वो एक बहुत बड़ा चेंज जो था उसमें आया, जब एजुकेशन में बिजनेस आ गया, और बिजनेस आने की वजह से वो बात ट्यूशन पर आ गई। घरों में टीचर्स ने कहा वहां पे नहीं पढ़ाएंगे। मैं क्लास नर्सरी से लेके मैं कॉलेज लेवल तक मैं ये बात करूंगी, क्योंकि ये इसमें ये सारा आता है। फिर बिजनेस आने की वजह से एक दौड़ बन गई, नंबर गेम, जो नंबर गेम चल पड़ी है कि इतने नंबर आएंगे। अब उस नंबर को हासिल, वो जो गोल और वो एक सेट कर दिया गया स्टूडेंट के लिए, उसको हासिल करने के लिए बाय हुक और बाय क्रुक उन्होंने नंबर लेने हैं, टीचर्स ने नंबर कर दिलाने हैं। वो तो वो चीजें जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो असरअंदाज हुई, और उसमें टीचर्स का जाहिर है वो मुआशरे के ऊपर फिर आ जाती है बात। जैसे जब हम स्कूल में थे, तो मैंने सेंट मेरीज कैम्ब्रिज से मैट्रिक किया हुआ, तो उस वक्त जो टीचर्स थे हमारे, वो ऐसे टीचर्स थे जो जिनके साथ अभी भी कुछ के साथ हम इन टच है, और वो बकायदा वो स्कूल के ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे। तो ये कई दफा मुझे कहती हैं कि आप, इतनी पुरानी बात होगी, आप सेंट मेरीज को वो देखते रहते हैं, उसे उनका पेज जो हमने बनाया है। तो उन टीचर्स ने हमें इस काबिल किया था कि बाद में क्या है, हमने हायर एजुकेशन लेते लेते, अब मैं एमफिल लिंग्विस्टिक्स मैंने किया था, लेकिन जो मेरी बेस है वो स्कूल की है, और उन टीचर्स की सारी उनका एफर्ट है, तो हम उन्हें आज भी मिस भी करते हैं। वो उस तरह के टीचर्स अब मिलना मुश्किल है, क्योंकि वो डिवोटेड टीचर्स थे, उन्होंने पूरी पूरी उम्र अपनी एक एक इदारे में गुजार दी। वो ये नहीं थे देखते कि तनख्वाह कितनी है। अभी आजकल ये है कि वो जरा सा कहीं से रेज उन्हें मिलता है तो वो टीचर्स एकदम दूसरे इदारे में चले जाते हैं, लेकिन वो हम खुद भी और वो जो टीचर्स थे वो पैसों को देखते नहीं थे,
اور خدمت کا جذبہ تھا. ابھی ذرا تھوڑا مٹیریلسٹک ہو گیا ہوا ہے, تو اس وجہ سے بھی تھوڑی سی گڑبڑ ہے. لیکن چاہیے ہمیں ٹیچرس کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو پروفیشن رسپانسبلٹی کا ہے. نہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم ٹائم پاس کرنے آ جاتے ہیں, یا یہ رسپانسبلٹی کا کام ہے اور اس میں آپ کو پوری اپنی توجہ دینی پڑے گی, کیونکہ آپ کے اوپر بہت سی زندگیوں کا دار و مدار ہے. اب جیسے ڈاکٹر زندگی بچاتا ہے, ٹیچر بھی اسی طرح زندگی بچا رہا ہے, زندگی سنوار رہا ہے اور زندگی بنا رہا ہے, اور سارے پروفیشنز بنا رہا ہے. بالکل بالکل. اچھا, آپ دونوں ہی پرنسپل ہیں اور تینوں چاروں نے مسٹر چپس پڑھا ہوگا, وہ بھی کچھ دیر پرنسپل رہے, کچھ دیر پرنسپل رہے. ان کا پرانا طریقہ کار تھا پڑھانے کا, جو انہیں مشکلات کافی اٹھانی پڑی اور آخر کار انہیں وہاں جانا پڑا. میں یہ نہیں کہتا آج کی ٹیکنیک بڑی گہری ہے, آپ کو اس طرح کی کبھی مسائل پیدا ہوئے نہیں, آپ اپنی مطلب یہ ہے کہ کبھی آپ اپنی اسٹریٹجی یا اپنی ٹیکنیک یوز کرنا چاہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہم بہتر اسٹوڈنٹ کی رہنمائی کر سکتے ہیں, کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ناول پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا بائی مسٹر چپس, تو وہ تو خیر ایک علیحدہ بات ہے. لیکن ظاہر ہے جب ہم یہ ڈیلنگ ہو رہی ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن ہم کرتے ہیں یا ٹیچرس کو گائیڈ کرتے ہیں, تو وہ پھر کچھ چیزیں ہم انہیں اپنے ایکسپیرینس سے بھی بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے کرنا ہے. ان کی امپروومنٹ کے لیے پھر ہم ورک شاپس ارینج کرتے ہیں مختلف ٹاپکس پہ, اور کچھ ہمارا جو جس آرگنائزیشن کے انڈر ہم کام کرتے ہیں وہ پریسبیٹیرین ایجوکیشن بورڈ ہے, اور وہ خود بھی ٹیچرس ٹریننگ میں کافی, اس میں پرنسپلز بھی ہوتے ہیں سارے, یعنی کہ ہمارے جو 14 ادارے ہیں اس کے سارے پرنسپلز, اور پھر وہ جو ہم کوشش کرتے ہیں ینگ لوگوں کو لے کے جائیں اور انہیں ٹرین کریں تاکہ وہ آگے جا کے زیادہ فروٹفل ثابت ہوں. تو چینج تو لانا مانگتے ہیں, ہماری کوشش بھی ہوتی ہے, پر ظاہر ہے جیسا ہم چینج لانا مانگتے ہیں ویسا ہو نہیں سکتا, لیکن پوری کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں ان میں رہتے ہوئے ہم بہتر سے بہتر طور پر, اور آج کل کے حساب سے کیونکہ بچے اگر ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں, بچوں کے پاس ہیں, بے شک وہ بچے اگر ایسے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے پاس, لیکن اسمارٹ فون تو آج کل ہر کسی کے ہاتھ میں ہے, ٹیکنالوجی آپ کے ہاتھ میں ہے, تو بچے کوشش کرتے ہیں تو ان کو اسی حساب سے ڈیل کرنا پڑتا ہے ہمیں. اور کوشش ہوتی ہے جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یو ایس بی لے کے آپ جاتے تھے, تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی بچوں کو ٹیکنالوجی کے حساب سے ان کو ایکٹیویٹی بیسڈ, جہاں تک ٹیچرز کو بھی کہتے ہیں ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو اس طرح سے ایجوکیشن دے سکیں. مختلف کلاسز کے گروپس بنے ہوئے ہیں, واٹس ایپ گروپس ہیں, اس پہ ہم لنکس شیئر کرتے رہتے ہیں جو بچوں کے کام کے ہوتے ہیں. اس میں ہم پرنسپلز بھی ہوتے ہیں, ساتھ ٹیچرز بھی ہوتے ہیں اور بچے بھی. تو جب کووڈ آیا تھا تو تب یہ زیادہ ایکٹیو ہو گیا تھا یہ کام واٹس ایپ والا, کیونکہ بچے تو اسکول آتے نہیں تھے, تو وہ ہم گھروں میں ان کے ساتھ انٹیکٹ کرتے تھے اور انہیں بتاتے تھے ایسے کریں, یہ لنکس یوز کریں. اب جیسے 9th-10th والے ہیں ان کو ہم بتاتے ہیں کہ وہ اس کی کافی انفارمیشن ہوتی ہے اس پہ, تو وہ ہم دیتے ہیں. تو یعنی کہ ماڈرن جو ہمارے زمانے میں نہیں تھی چیزیں, وہ اب ہم بچوں کو اویلیبل ہیں, تو وہ لیکن وہ ٹیچرز ہی اس قابل تھے کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں تھی, اور ہمیں بھی بہت کم ضرورت پڑتی ہے اس کو ڈکشنری دیکھنے کی یا کوئی چیز اس میں سے ڈھونڈنے کی, کیونکہ انہوں نے ہمیں اس قابل کر دیا تھا کہ ہم لوگ یعنی کہ انڈیپینڈنٹلی ہم سوچ سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. تو یہ سائرہ صاحبہ, آپ یہ جو سارا آج آ کے ہمارا محور ہے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہوگی, یہ واپس آنے کا نام نہیں لے رہی, بہتری نہیں آ رہی. بینگ ایک ٹیچر یا بینگ ایک ناصاب مذہبی لیڈر یا سوشل ورکر, یہ وہ سب ہمیں بڑا عجیب و غریب لگتا ہے. ہم سوچتے ہیں کیسے ٹھیک کریں, جیسے ہم ابھی موٹیویشن اسی طرف لے کے آ رہے ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہو کیسے بہتری لائی جا سکتی ہے؟ آپ بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. لوگوں نے احتجاج کیا ہے, اور جنہوں نے ڈاکٹر شاہ نواز کے ساتھ اس کو قتل کیا, اس کو لاش جلا دی, اس کا آج
दर्ज कर लिया गया है केस। तो वो ये मकसद तो नहीं है हमारा इस वक्त ये बात करने का, लेकिन ये सारे जो अलमिए हो रहे हैं हमारे साथ, कितने जबरी तब्दीली, बहुत कुछ हो रहा है, तो हम कैसे बेहतरी ला सकते हैं? जी जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ इस सब में हमें बीइंग अ पेरेंट खुद भी असातिज़ा की इज्जत, उनका जो वकार है वो कायम रखने की जरूरत है, और अपने बच्चों में भी ये चीजें डालने की जरूरत है कि हमने माशरे में रहते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, हमें अपने स्टैंडर्ड को किस तरह बरकरार रखना है, हमें माशरे में रहते हुए कौन सी चीजें हैं जो अपनानी हैं, और हमें किस तरह बीइंग अ टीचर, बीइंग अ मदर, किस तरह हमने ये चीजें अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल करनी है। अगर हम मैं बात करूं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अभी लास्ट वीक ही यस्टरडे मैं बच्चों को टीच कर रही थी कि आप किस तरह बेहतर बन सकते हैं, और मैं उनको ये चीज बता रही थी कि हमें हमेशा हमेशा एक चीज जो मैंने कह लें कि अपने पल्ले बांध ली है, और वो ये चीज है कि हमें हमेशा हर पहलू में यीशु मसीह की एग्जाम्पल को लेना है कि किस तरह उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, और किस तरह जो उनमें सिफात हैं वो सिफात हम अपने अंदर किस तरह डिवेलप कर सकते हैं। इवन कि मैंने बच्चों से पूछा कि कौन कौन सा बच्चा है जो घर माँ बाप की नाफरमानी करता है, कौन कौन सा बच्चा जो है वो घर में छोटे बहन भाइयों को तंग करता है, और बच्चों ने बहुत मुझे रिस्पॉन्स दिया। और फिर मैंने उन्हें साथ ये भी कहा कि आज से स्टार्ट करना है, और आज आपने घर जाके सबसे पहले अपने पेरेंट्स से माफी मांगनी है, और उन्हें कहना है कि हम खुद को बदलेंगे, और हम नेक्स्ट ये इस चीज का ख्याल रखेंगे कि हम ये चीजें रिपीट ना करें। तो मैं समझती हूँ एक टीचर, रिलीजियस टीचर भी ये कदम उठा सकता है, मदर, पेरेंट्स भी ये चीज अपने बच्चों के अंदर डालें कि उन्हें माशरे में रहते हुए उनके क्या फराइज हैं, और उनको अपने अंदर क्या अच्छी सिफात पैदा करनी है, क्योंकि कोई भी मजहब जो है वो बुराई नहीं सिखाता। हर मजहब कहता है कि आप जो है ना अच्छी चीजें अपनाएं, और अच्छी चीज ही दूसरों को दें। कहते हैं कि अच्छाई किसी की विरासत नहीं होती, तो अच्छाई जो है वो जहां से हमें अच्छी चीज मिले हमें उसे अडॉप्ट करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये इस सब को हम जो है ना अच्छी सिफात से अपने बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेट करके जो है इन चीजों को कवर अप कर सकते हैं। हमें अपनी जद्दोजहद को जारी रखना चाहिए, ये नहीं कि नहीं होगा। जाहिर है जो इस वक्त बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं या कि उनके भी तो माँ बाप होंगे, उनका भी कोई टीचर हुआ, हालात वाकयात है ऐसे, वो ना आए। ग्लैडस, अब आपकी बारी है। आपने इस्लामाबाद में बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, फिर अब कोशां भी हैं, सोशल वर्कर भी हैं, बहुत खूबसूरत खबरें भी बनाती हैं, बड़ा अच्छा मतलब एक कॉलमिस्ट भी हैं। आप क्या सोचती हैं कि ये कहाँ पे, जो कहते हैं ना हम कि सियासी लोगों को अखलाकियात पढ़ाना बड़ा जरूरी है, असल में तो यहीं पे गड़बड़ हुई है। अगर मैं सोचता हूँ, बीइंग एक सहाफी सोचता हूँ, तो हमें लीड करने वाले लोग हैं, हमारे लाज बनाने वाले हैं, जो इंसाफ के करने वाले हैं, वो हमें तो सिविल नाफरमानी भी सिखा रहे हैं, या बढ़ के मार रहे हैं, या इस तरह कर रहे हैं। आप क्या सोचते हो ग्लैडस के, कैसे ठीक किया जा सकता है? आखिरी जी पॉइंट है, बड़ा अहम पॉइंट जी है जी। जी, तालीम के साथ साथ जो है वो तरबियत बहुत जरूरी है। तो हमें ये देखना है कि ये जो हमारे सियासी रहनुमा है या जो भी हैं, तो उनको सिर्फ तालीम आजकल सिर्फ ये है कि नंबर ले लिए, आगे बढ़ते गए, लेकिन उनको अखलाकियात नहीं सिखाई जाती। हमें अपने स्कूल्स में ये बातें जो हैं वो रखनी चाहिए, ताकि जो आगे चल के है वो ये बिगाड़ जो है ये पैदा ना हो। क्योंकि अब मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी जो खामी मुझे नजर आती है वो निसाब में ये नजर आती है कि जो हमारे निसाब में पाक स्टडीज पढ़ाई जाती है या तारीख पढ़ाई जाती है, तो उसमें ये जो अक़लियत हैं इनका कहीं भी जिक्र नहीं है, जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की और बहुत खिदमत जो है मुल्क की पाकिस्तान बनने से पहले भी और बाद में भी, इसका कोई एक चैप्टर भी नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपना जो है निसाब बदलने की जरूरत है, और इसमें एक जो चैप्टर है वो लाजमी होना चाहिए
کہ جو یہ ظاہر کرتا ہو کہ اقلیتوں نے کیا کیا کام کیے ہیں. اور یہ جو ہمارے آج کل کے یہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اقلیت، اکثریت اور یہ جو نفرت اور یہ سارا کچھ ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اگر ایسا ہو تو ان میں یہ جو اکثریت ہے ان میں یہ آگاہی آئے گی کہ اقلیت نے کیا کیا خدمت اور کام کیے ہیں، تو ان میں ایک بھائی چارہ رواداری پیدا ہوگی، ان کے لیے جو ہمدردی ہے وہ ان کے لیے پیدا ہوگی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اخلاقیات کو جو ہے وہ آج کل ہم بڑے اسکولز میں دیکھتے ہیں یا یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں، صرف ایجوکیشن پہ زور دیا جاتا ہے اور وہاں پہ بہت بہت غیر اخلاقی جو ہیں وہ کام ہم دیکھتے ہیں، منشیات بھی ہیں وہاں پہ، غیر اخلاقی چیزیں بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ گھر کا ماحول اور معاشرے میں جو ہے سب سے ضروری یہ بات ہے کہ پہلے وہ اچھے جو ہیں بیٹے بنے اور یا اس کے بعد جو ہے اچھے شہری بنے. تو یہ اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے اگر ان باتوں کو مد نظر جی رکھا جائے. جی پرنسپل دونوں صاحب اور صاحبہ، اور یہ بھی آپ اگر کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ یہ شو مطلب قوم کو مذہب پہ نہیں تقسیم کر سکتے، سوسائٹی کو ہم مذہب میں تقسیم نہیں کر سکتے. جب ہم ایک بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کلیکٹیولی بات کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی کہ کیسے اچھا معاشرہ تشکیل. معاشرے میں ظاہر ہے کہ ہم نے اپنا مسیح معاشرہ تو نہیں بنانا، مسیح سوسائٹی تو نہیں بنانی، ہم نے اس معاشرے میں رہنا جہاں پاکستان کے سارے سب لوگ مل جل کے رہ رہے ہیں. تو کچھ کہنا چاہیں تو آپ باری باری 1 منٹ کا پیغام دیں، پھر ہم اجازت لیتے ہیں. جی ہاں جی، کچھ سٹیپس لے رہے ہیں لوگ یہاں پر، جیسے جو ہمارا سٹی آئی ہے اس کے ساتھ چرچ بھی ہے، تو ایک سکول ہے یہاں پر، یعنی کہ مسلم سکول ہے، تو وہ اکثر بچے بھیجتے ہیں کہ جی وہ چرچ کو ہم چرچ دیکھنا چاہتے ہیں نا. تو وہ مجھے ان کی بڑی اچھا سٹیپ لگتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہ بچوں کو آگاہی دی جاتی ہے کہ آپ نے اپنی عبادت گاہوں کے ساتھ دوسروں کی عبادت گاہوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کرنی ہے. تو وہ مجھے ایک سکول ہے وہ بھیجتے ہیں، پھر ہم اگر ہو سکے تو ہم چرچ کھلوا بھی دیتے ہیں، اور کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ پادری صاحب کا شعبہ ہے علیحدہ، لیکن انہیں ہم کہتے ہیں کہ اگر وہ اویلیبل ہو تو ہم کھول کے بھی انہیں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اندر جا کے دیکھیں اور بیٹھیں بے شک. تو وہ سارے مسلم لوگ ہوتے ہیں. تو جو ہمارے پرانے جو سٹی آئی کے لوگ ہیں، کافی اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں ان ٹچ ہوں، کئی بہت زیادہ پرانے لوگ ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم چرچ بھی اٹینڈ کرتے تھے، دونوں کمیونٹیز، مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم لوگ، اور کئیوں کو زبور وغیرہ بھی آتے ہیں اور وہ اندر زبور بھی گاتے تھے، سارا کچھ کرتے تھے. بات کرتے ہیں ہم ہمیشہ کہ اب جو حالات ہے وہ فرق ہے. پہلے کافی کچھ اچھا تھا جس میں سارے ہم ایک دوسرے کے، جیسے ان کے ہمارے والدین بھی بتاتے ہیں کہ جی وہ سارے جتنے بھی تہوار ہوتے تھے، وہ کسی بھی دیوالی بھی منائی جاتی تھی، کرسمس بھی سارے مناتے تھے، عیدیں بھی سارے مناتے تھے، اس طرح سے وہ سارے لوگ مل کے رہتے تھے. جی اور 50 اور 6 کے جو اوپر ہے نا، ان کا ایک بڑا ہی اچھا، آج بھی مجھے مسلم کہتے ہیں یار ہم کٹھے بیٹھتے تھے، چرچ جاتے تھے، عیدیں مناتے تھے. میں آپ کو بالکل اپنے گھر کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ میرا بیٹا عیدوں پہ اس کو پیسے ہم دیتے تھے، کپڑے بھی سلاتے تھے، کیونکہ ہم کالونی میں ایسی میں رہتے تھے، یہ اونٹوں کی وہاں پہ کوئٹہ میں ہوتا تھا سواری کرنا، یہ کھیلتا تھا کسی کو ہم نے اس کو سکھایا نہیں ہے، وہ خود ہی سیکھ گئے. لیکن اگر یہ سارے ہی بات یہ سوچے عمل کریں تو میرا خیال ہے یہ معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ بن سکتا ہے. جی ربیکہ صاحبہ. جی ہاں جی، میں ایک تو یہ کہوں گی کہ ایک تو ہم جو ہمارے مسیحی گھر ہیں ان میں سب سے پہلے بینگ اے پیرنٹ، ماں ہونے کے ناطے میں کہوں گی کہ ہر ماں جو ہے اپنے بچے کو اس آیت کے ساتھ کہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے. اور انسال کی کتاب میں اپنے اسٹوڈنٹس، اپنے بچوں کو بھی، میں اپنے بیٹوں کو بھی، ان کو بھی پڑھ کے، مطلب جب تک میں پڑھ سکتی تھی ان کو پڑھ کے سناتی تھی انسال کی کتاب. اور آگے سے جب وہ بڑے ہوئے تو میں نے ان کو کہا یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. پھر میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی کہتی ہوں کہ انسال کی کتاب جو ہے وہ ضرور پڑھیں. چاہے پھر جب میرے پاس میری کچھ ینگ ٹیچرز آتی ہیں تو میں ان کو بھی یہ کہتی ہوں کہ کوئی نہ کوئی اگر وہ مشورہ مانگتی ہے، میں کہتی ہوں آپ انسال کی کتاب ضرور پڑھیں. پھر میں
मसीही माँ होने के नाते मैं मसीही माँओं को कहूंगी कि वो अपने बच्चों को 10 अहकाम जरूर सिखाएं। इसके बाद इन 10 अहकाम के साथ साथ जो मत्ती की अंजील है, तमाम अनाजील, खुदा यीशु मसीह की तमाम, जैसे सारा ने अभी कहा था कि हमारी जो टीचिंग है, मसीही की जो तालीमात है, वो उसमें हम मुबारकबादियां खास तौर पर देखें। और जब खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को भेजा तो उन्होंने क्या उनको बताया, वो पूरा जो जो सरमन है उनका, जो हम कहते हैं पहाड़ी बाज जो है, वो पूरा का पूरा वो हम अपने बच्चों को, ये जरूर कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर माइंड स्ट्रेस करें, पहले तो खुद पढ़ें समझें और फिर अपने बच्चों को सिखाएं। इसके अलावा पूरी सोसाइटी के लिए जो अब चीज बहुत कमी है वो है टॉलरेंस की। तो टॉलरेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, एक दूसरे को सुने, खुश दिली से सुने, उसको समझें। और सबसे पहले इंसानियत आ जाती है, हम एक दूसरे को सबसे पहले तो इंसान समझें। जब हम एक दूसरे को इंसान समझेंगे, इंसानियत होगी, तो फिर खुद ही ये दूसरी जो चीजें हैं वो खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। बहुत शुक्रिया जी। ग्लैडस, आप क्या कहते हैं? फिर सायरा अपने व्यू शेयर करती हैं 1 मिनट में और हम इजाजत लेंगे जी। मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो फिरका वारियत है ना, इसको खत्म किया जाए और इंसानियत को सामने रखा जाए। और ये नहीं होना चाहिए कि ये मसीही हैं, ये मुस्लिम है, या ये है वो है। तो हमें सबको साथ, क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहिए और सबके साथ मिलके हमें जो अपने जो काम है वो करने चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। तो इंसानियत को बढ़तरी देनी चाहिए। और मैं ये कहूंगी कि बढ़ा सको तो बढ़ाओ वकारे इंसानी, जो हो सके तो शिकस्ता दिलों से प्यार करो। तो हमें जो है दूसरों की खिदमत करनी है, जो भी डिजर्व करता है। हमें ये नहीं देखना कि कौन कोई मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है या ईसाई है। जी, थैंक यू जी। सारा, आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी यही कहूंगी कि हमें ओवरऑल एज अ पेरेंट और एज अ टीचर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। कहते हैं कि पेरेंट ले द फाउंडेशन एंड द टीचर्स बिल्ड अपॉन इट। तो जो पेरेंट्स हैं वो फाउंडेशन रखते हैं और जो टीचर्स हैं उन्होंने थ्रू एजुकेशनल रोल, थ्रू डेवलपमेंटल सपोर्ट और थ्रू सोशलाइजेशन उसको पूरा करना होता है। अगर हम सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां बखूबी तौर पर समझें और उन्हें जो है वो पूरा करें तो हमारा माशरा जो है वो बेहतर माशरा बनेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। और जाते जाते ये जरूर कहूंगा, जो सोसाइटी में हमारे लिबरल्स, सेकुलर सोच के दानश्वर हैं, इनको सामने जो है वो आना पड़ेगा और हमें सबको कोशिश करनी है कि एक माशरा अच्छा, खूबसूरत माशरा जो है करे। टीचर्स कर रहे हैं, पेरेंट्स भी महसूस कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर करें। और अब रह गए वो लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें ये सोचने की जरूरत है कि इस माशरे को कैसे फ्लाई बनाया जा सकता है, कैसे आप नफ्सियाती जंग लड़ोगे, कब तक ये इस तरह से हवानियत, बारबेरियन काम करोगे। आपको बेहतर सोचना है। आज वो लोग जिनको काफर कहा जाता है, जिनको कहा जाए हमने टेक्निक्स दी हैं, आज वो कहाँ के कहाँ है, अमन है उनके। हाँ, तो फाहम साहब आपका बहुत शुक्रिया, रेबेका साहबा आपका शुक्रिया, और ग्लैडस साहबा आपका ज्यादा हिस्सा मैंने ले लिया, फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। और सारा आपका भी हम इंतहाई ममनून और मशकूर हैं। इजाजत चाहेंगे। खुदा आप सबका हामी और नासिर हो और अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस कीजिएगा, अमल में लाएगा। और जो अगर हम मसीही कहते हैं तो हमें जीसस क्राइस्ट को अपनी जिंदगी में लाना होगा। या अगर हम कहते हैं हमारा मजहब भाईचारा, अमन और इस तरह के करता है, तो आपको शो करना। डोंट से मी आई लव यू, शो मी, आप शो करना। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया।